إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلالت کے لائق اور کبر کے لائق اللہ عز و جل کی ذات ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اللہ عز و جل کی ذات ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ صاد میں ابلیس سے سوال کیا ہے. اور اللہ کا سوال ایسا ہے، قال، کہا اللہ نے، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا ہے، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، اس آدم کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اے ابلیس، کس چیز نے تجھے منع کیا اس آدم کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ تکبر کی وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا. ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر. ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو بڑے درجوں والا سمجھ رہا ہے. سبحان اللہ. قال انا خیر من، جواب ابلیس کا ملا، میں بہتر ہوں آدم سے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. وخلقتہ من طین، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. پھر اللہ کا اسے جواب ملا، فخرج، نکل یہاں سے، انک رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے. جب بھی تیرا نام آئے گا قیامت تک لوگ دھتکارتے رہیں گے تجھے. فخرج انک رجیم. پھر ایک اور جگہ اللہ نے کہا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن تک میری لعنت تیرے ساتھ رہے گی، ہمیشہ تو لعنت کا حقدار رہے گا. معزز دوستوں، یہ میرا دوسرا جمعہ ہے اس موضوع پر. پہلا جمعہ مسجد سلفیہ میں نے تکبر کے انجام پر میں نے دے دیا ہے. باتیں بہت ساری ادھوری رہ گئیں. منبر پر میں نے وعدہ کیا ایک اور جمعہ
میں اس پر دوں گا. یہ آج میرا دوسرا جمعہ ہے اسی موضوع پر. اور قرآن مجید کی وہی آیت میں نے ریپیٹ کی ہے. اس سے پہلے میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی اور آج کے جمعہ کے لیے میں نے سورہ 7 کی آیت پڑھی ہے. یہی تذکرہ سورہ اعراف کے اندر بھی موجود اور یہی تذکرہ سورہ ہجر کے اندر بھی موجود ہے. اللہ نے 1 سے 4 جگہ پر سیم تذکرے کو اللہ نے ریپیٹ کیا ہے. اور اس سارے تذکرے میں ایک بات اللہ نے بیان فرما دی, اول ذنب, پہلا گناہ اللہ کے حق میں جو کیا گیا, یاد رکھو پہلا گناہ حقوق اللہ میں جو کیا گیا ہے وہ تکبر ہے. یہ پہلا گناہ ہے. علماء اکرام کے جملے میں نے اس سے پہلے بھی کہے, میں نے باہر بھی میں نے تقریر میں کہا, اول الذنوب والمعاصی ارتکبت فی حق اللہ تبارک و تعالی الکبر. سب سے پہلا گناہ اللہ کے حق میں جو کیا گیا وہ ہے کبر, تکبر ہے. اور تکبر ابلیس نے کیا, سبحان اللہ. اور تکبر صرف یہ پہلا گناہ نہیں ہے, جہنمیوں کی علامت تکبر ہے. کون, میں نے یہ بھی کہا بڑی اہمیت سے یہ حدیث میں نے گزشتہ جمعہ بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر کے جواب دیا, سارے مسئلوں کو اللہ کے نبی نے حل فرما دیا. کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا, ایک بڑا مسئلہ ہمارے پاس ہے. ہر کوئی یہ دعویٰ ٹھوکتا ہے, کرتا نہیں, میں یہ بڑا لفظ کہہ رہا ہوں. ہر کوئی یہ فتویٰ دیتا, ہم جائیں گے, ہم جائیں گے. توحید کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ یہ آدمی جس کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے, الا اخبرکم باہل الجنہ, میں تمہیں خبر دوں جنت میں کون جائے گا, میں تمہیں بتاؤں جنتی کون ہے. صحیح ترجمہ کیا ہے, جنت والے کون ہیں, کون جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے خود بتا دیا, جھگڑا مت کرو. نبی نے خود بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, کل ضعیف متضعف, کل ضعیف متضعف. تیسری مرتبہ ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ ہوگا آپ کے سامنے, ہر کمزور آدمی, اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے منکسر المزاج رکھنے والا, تواضع اختیار کرنے والا. ہاں, انگریزی زبان کے لوگ کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ, یہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. منکسر المزاج سے زیادہ, تواضع سے زیادہ آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کا جو لفظ ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے رکھنے والا, بہت بڑا آدمی ہوگا, بہت بڑے عالم ہوں گے, بہت طاقتور آدمی ہوگا, بہت مالدار آدمی ہوگا, مگر آپ ملیں گے اس سے, آپ اس سے ملیں گے, ایسا لگے گا کہ وہ آپ سے چھوٹا ہے. جی, کبھی کبھی ملیے ایسے لوگوں سے, کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ملیے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس آدمی سے اگر ملو تو سمجھ لو یہ جنتی ہے, متضعف, اپنے آپ کو کمزور کرنے والا. سبحان اللہ. اس کو ایک اور لہجے میں پڑھا جاتا متضاعف, علماء نے دونوں لہجے میں پڑھا اسے. متضاعف کا ایک معنی یہ بھی ہے, لوگ جسے کمزور سمجھتے ہیں, جس کی کوئی وقعت نہیں, سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں, کوئی پوچھتا نہیں, اللہ کے رسول کی زبان سے نکل رہا ہے لفظ, یہ جنتی آدمی ہے. اور جہنم میں کون جائے گا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ گزشتہ جمعہ کے ہی کچھ الفاظ ہیں. الا اخبرکم باہل النار, میں تمہیں بتاؤں جہنم میں کون جائے گا. کل عتل جواز مستکبر, رواہ البخاری و مسلم, دونوں حدیثوں, دونوں کتابوں میں حدیث ہے. عتل جہنم میں جائے گا, جواز جہنم میں جائے گا, مستکبر جہنم میں جائے. کون عتل ہے, اللہ اکبر, قلبہ حجر. علماء نے یہی تفسیر کی, دل اس کا پتھر ہے. اتنا سخت ترین آدمی کبھی معاف نہیں کرتا, کبھی کسی پہ رحم نہیں کرتا. سخت ترین جو آدمی ہوتا ہے, جس کا دل بڑا سخت ہوتا ہے, ایک مرتبہ بات چھوڑ دیا, صدیاں گزر جاتی ہیں, مگر بھائی بھائی سے, ماں باپ سے, سبحان اللہ, ماں باپ سے تک بات نہیں کرتا. کوئی دینی مسئلہ نہیں, کوئی قرآن و حدیث والا مسئلہ نہیں. اپنی انانیت کی بنیاد پر, اپنے غرور کی بنیاد پر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں, نبی نے کہا یہ عتل ہے. یہ کس کو کیا بولتے ہیں, کون ہے یہ, عتل ہے. سبحان اللہ. جس کا دل پتھر کی طرح سخت, یہ اچھی بات نہیں ہے. دل پتھر کی طرح سخت ہونا اچھی بات نہیں. عتل. سیکنڈ, جواز, ہمیشہ اللہ پہ نکیریں کرنے والا, تقدیر پر انگلیاں اٹھانے والا. میں ہی ملا تھا, کیوں لوگ مجھے ستاتے ہیں, میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے. جواز اس کو کہتے ہیں. یہ جہنمیوں کی علامت ہے. مستکبر, تکبر کرنے والا, تکبر کرنا یہ جہنمیوں کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا. اور قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے, قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, سورہ زمر کی آیت ہے.
ان سے کہا جائے گا چلو اندر داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں. قیل ادخلوا کہا جائے گا ادخلوا اندر آؤ داخل ہو. ابواب جہنم جہنم کے دروازوں میں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو. فبئس مثوى المتکبرین فبئس مثوى المتکبرین کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم تکبر کرنے والوں کا. جہنم کو اللہ عز و جل کہہ رہا ہے یہ مثوى المتکبرین ہے. تکبر کرنے والوں کی جگہ اگر کوئی ہے, یاد رکھو جی, تکبر کرنے والوں کی جگہ اگر کوئی ہے قرآن یہ کہتا ہے وہ جہنم ہے. فبئس مثوى المتکبرین. اور یہ حدیث پڑھیں گے تو کبھی رو لو اپنے آپ سے, اکیلے میں بیٹھ کے رونے کی کوشش کرو. حدیث صحیح ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا. اس مسجد میں گزشتہ 19-20 سالوں سے وہ ذرے کا معنی میں بتا رہا ہوں. یہ مسجد والوں کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی دھوپ میں کوئی جگہ سے دھوپ آتی ہے گھر میں, اس کے اندر ذرے نظر آتے ہیں. آپ بازو دیکھیں گے تو نظر نہیں آئیں گے. وہ اس دھوپ کو چھوڑ کر آپ سائڈ میں دیکھیں گے تو نظر نہیں آئیں گے. وہ ذرے کا ذکر نبی نے حدیث میں ذکر کیا اور قرآن میں اللہ نے بھی ذکر کیا ہے. سبحان اللہ, سورہ زلزال کے اندر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. وہ ذرے کے برابر بھی, نوجوانوں, مسلمانوں, مالدار حضرات, علم رکھنے والے, خوبصورتی رکھنے والے, غور سے سنو, ذرے کے برابر بھی سینے میں تکبر رہے گا, جنت میں داخلہ نہیں ہے. جنت میں داخلہ نہیں ہے. لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے تکبر کے تعلق سے. تکبر اللہ کو غصہ دلانے والی چیز ہے. ایک دن مریں گے انشاءاللہ, ایک دن مریں گے نا. کون یہاں رہنے کے لیے آیا ہے؟ کل مجھے ایک فون آیا, ہمارے ایک رشتہ دار ہیں, ریاض میں انتقال ہو گیا ہے, جنازے کی نماز یہاں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے. بیوی بچوں کو چھوڑ کے آدمی کمانے کے لیے جاتا ہے اور وہاں جب مر جاتا ہے, مجھے معلوم ہے حالات کیسے ہوتے ہیں, حالات کس قدر نازک ہوتے ہیں میں جانتا ہوں. قربانی دے کر یہاں سے وہاں جاتا ہے. اللہ سے میری دعا ہے اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے. انسان ہونے کے ناطے ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرمائے. اور اس سے بڑھ کر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کے خاندان والوں کو صبر عطا فرمائے. اللہ نعم البدل عطا فرمائے, اس کا دوسرا ذریعہ اللہ و اہل خاندان کو عطا فرمائے. کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اس پورے ہفتے میں ایک ویڈیو آپ کے فونوں میں وائرل ہو رہی ہوگی, مراکش کی مسجد سے ایک خطیب جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے مرے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا, یہ زیادہ وائرل ہوتی ہے اور اس چیز میں آپ کا علم ہمارے سے زیادہ ہے. آدمی نماز پڑھتے پڑھتے مر جا رہا ہے, خطبہ دیتے دیتے مر جا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے مر جا رہا ہے, بیٹھے بیٹھے مر جا رہا ہے, رات میں سویا صبح میں مر جا رہا ہے. ملے گا اللہ سے ضرور نا انشاءاللہ. مرے گا تو اللہ سے ملاقات ہوگی. تکبر کرنے والا جب مرتا ہے وہ اللہ سے کیسے ملتا ہے؟ دیکھو حدیث ابن عمر کی ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, من تعظم فی نفسہ, من تعظم فی نفسہ, جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے, جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے, میں بڑا ہوں, میں ہوں تو گھر چل رہا ہے. اب آ گیا میں مین ٹاپک پر. میں ہوں تو گھر چل رہا ہے, اگر میں نہیں رہوں تو گھر کیسے چلے گا؟ اگر میں نہیں ہوں تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ آرام, یہ سب کچھ جو تمہیں مل رہا ہے یہ میری وجہ سے مل رہا ہے. سبحان اللہ. اپنے آپ کو جو بڑا سمجھے, اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں, من تعظم فی نفسہ, اپنے آپ کو جو بڑا سمجھ لے. سبحان اللہ. کسی بھی جگہ پر میرے بھائی, کوئی بھی جگہ پر, کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں, کسی کمپنی میں, گھر میں, کہیں بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے. من تعظم فی نفسہ اب اختال فی مشیتہ. نوجوان ساتھیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, یہ لفظ تمہارے لیے ہے. اب اختال فی مشیتہ, یا چلنے میں ذرا تکبر کرے. کس میں؟ نبی نام لے رہے ہیں, مشیہ بولتے چلنے کو, چلنے کا انداز.
سبحان اللہ. ہمارے نوجوان نوخیز بچے 4 دن جم کو جانے کے بعد چلنے کے انداز ان کے بدل جاتے ہیں. تھوڑا سینہ پھول نہ گیا, ہاتھ ذرا مضبوط ہو گئے, باپ کو ہی آنکھیں دکھاتے ہیں جس کے ذریعے سے تم دنیا میں آئے ہو. اللہ اکبر. جو تمہیں لے کے تمہارے لیے جو مر جاتا ہے باہر ملکوں میں جا کر, وہ باپ سبحان اللہ, آنکھوں سے میرے آنسو آتے ہیں. ہگڑے نگر میں ایک باپ جب اوپر سے چلی گئی گاڑی کی ویل چلی گئی بی ٹی ایس بس کی, 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, 1 گھنٹہ زندہ تھا, پورے 1 گھنٹے یہی بول رہا تھا میری 2 سائیڈ ہیں, بیچ لو مجھے بچا لو, میرے بچے ہیں, میرے بچے ہیں, میرے بچے کون دیکھے گا. مرتے وقت بھی باپ تمہارے بارے میں سوچتا ہے. 4 دن تم جم کو جانے کے بعد, سینہ پھلانے کے بعد, ہاتھ مضبوط ہونے کے بعد, اسی باپ کے سامنے کھڑے ہو کر تم اس کو آنکھیں دکھاتے ہو. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم؟ سبحان اللہ, کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو میرے بھائی؟ اے نوجوان ساتھیوں, تم سے میری گزارش ہے, اب اختلاف فی مشیتی, چلنے میں تکبر نہ کرو, چلنے میں نہیں اینٹ کے نہ چلو. حضرت لقمان علیہ السلام حکیم ہیں, یہ تمہارے میرے پاس, اللہ کے پاس حکیم. ان کے نام کی قرآن میں پوری سورت ہے, سورہ لقمان. سبحان اللہ. عقل مند انسان ہے, اپنے بچے کو نصیحت کریں, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اپنے گالوں کو کبھی بھی اینٹ کے نہ رکھ, چہرے کو اینٹ کے کبھی نہ چل. کچھ لوگ ہوتے ہیں سامنے بات کرتے ہیں چہرہ اوپر رکھتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اس کو بولتے خد, گال. اپنے گالوں کو اینٹ کے نہ رکھ. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے نہ چل. سبحان اللہ. اور ایک لفظ ہے ان کا, اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. کتابی اکڑ لے تو پہاڑ تک تو نہیں پہنچ سکتا, اور زمین کو تو چیر بھی نہیں سکتا. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, محبت نہیں کرتا ہر شیخ و خورے سے اور ہر تکبر کرنے والے سے. حضرت لقمان کی نصیحت ہے اپنے بچے کو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا. سنو آگے سنو. اب اختلاف فی مشیتہ, چلنے میں جو تکبر اختیار کرے, لقی اللہ وہو علیہ غضبان, رواہ الامام احمد والحدیث صحیح. اللہ سے ملاقات کرے گا ایسا نوجوان, چلنے میں جو تکبر کر رہا ہے, اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے, وہ انسان, وہ نوجوان, سبحان اللہ, اللہ سے ملاقات کرے گا. ٹھیک ہے, لقی اللہ, اللہ سے جس دن ملاقات کرے گا, وہ ہوا علیہ غضبان, اللہ اس پہ ناراض ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اس سے ناراض ہوگا, ناراضگی کی حالت میں یہ اللہ سے ملاقات کرے گا. تکبر کرنے والا, یہ اس سے ایک بڑی بات, میرے لیے یہ بہت بڑی بات. اب جو میں بولنے جا رہا ہوں, میں سمیہ مسجد میں بھی یہ حدیث بول چکا ہوں, اس لیے کہ آج حالات یہ ہیں, ہر جمعہ ریکارڈ کرتے ہیں, کہیں بھی ہم کچھ بولنے کے لیے جاتے ہیں ریکارڈ ہو جاتا ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری زبان سے حق نکلوائے, اللہ سچ بولنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, خود ہمیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ سے بھیک مانگتا ہوں. سبحان اللہ. یہ حدیث وہاں بھی بولا ہوں, اس کی مجھے اور آپ کو سخت ضرورت ہے. حدیث کے راوی ہیں جابر رضی اللہ عنہ, اور حدیث ترمذی میں موجود ہے. ان جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت جابر کہتے ہیں بے شک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے سب سے قریب قیامت کے روز. سبحان اللہ. مجھے اس کی ضرورت ہے اور امید ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ہوگی. نبی کے قریب, سبحان اللہ. تصور کر لو, اللہ کے رسول کے قریب قیامت کے روز. سبحان. اقربکم منی مجلس, سب سے قریب قیامت کے روز میرے کون ہوگا؟ جو زیادہ نمازیں پڑھتا ہے وہ بھی اچھی بات ہے, مگر حدیث میں ایسا نہیں ہے. حدیث میں ایسا نہیں ہے. جو بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ بھی اچھی بات ہے, مگر حدیث میں ایسا نہیں ہے. حدیث میں لفظ یہ ہے, اگر کوئی نوجوان, سبحان اللہ, لوگ ہیں نا کبھی کبھی کسی بیان میں جاتے ہیں, شیخ تمہارے بازو کھڑ کو ایک فوٹو پکڑ لیتا. جی ہم تو چھوڑو, کچھ بھی ہماری حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی ناچنے والا ہیرو مل گیا زندگی میں, وہ ہیرو چھوڑو, اس کا گھر مل گیا, کیا جی گھر اس کا مل گیا, بامبے گیا پھرنے کے لیے, اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اگر اس نے فوٹو پکڑ لیا, وہ فوٹو کو سارے اسٹیٹس میں ڈال دیتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جو رسول اللہ کے قریب قیامت کے روز کھڑا ہو جائے, جو رسول اللہ کے قریب قیامت کے روز بیٹھ جائے, اسے کیا کہنا ہے میرے بھائی؟
उसे क्या सोचना है? नबी फरमाते हैं, ये काम करो, तुम सबसे मेरे करीब रहोगे। अपने अखलाक को अच्छे करो, अपने अखलाक को, जिसके अखलाक सबसे मेयारी होंगे, जिसके अखलाक सबसे बेहतर होंगे, क़यामत में वो मेरे ज्यादा करीब रहेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा हदीना लि अहसनिल अखलाक। अखलाक की दुआ है ये, अखलाक मांगने की दुआ है। अल्लाहुम्मा हदीना लि अहसनिल अखलाक, ऐ अल्लाह अच्छे अखलाक की हमें हिदायत अता फरमा। इसका माना यह है अल्लाहुम्मा हदीना लि अहसनिल अखलाक। उसके बाद का जुमला सुनो, हमारे मौजू से मुताल्लिक है। उसके बाद फरमाते इन्ना अबगदकुम इलैया व अबअदकुम मिन्नी मजलिसा। दो बड़े लफ्ज हैं मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए ऊँघने की भी कोशिश मत करो। मैं जिससे नफरत करूंगा, अल्लाहु अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे नफरत करेंगे, बुग़्ज़, अबग़ज़, जिससे अल्लाह के रसूल नफरत करेंगे और नबी धुतकारेंगे, दूर चलो, मेरे करीब मत आओ। जो सबसे ज्यादा दूर कौन होगा? अस्सरसारून वल मुतशद्दिकून वल मुतफैहिकून। हो सके तो मैं नौजवान साथियों से गुजारिश करता हूं, अरबी की ये तीनों अल्फाज आज के इस जुमा से लेके जाओ। अस्सरसारून, अल मुतशद्दिकून वल मुतफैहिकून। अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज ये तीन किस्म के लोग मैं धुतकार के दूर करूंगा और मैं नफरत करूंगा इनसे। अल्लाहु अकबर। अस्सरसारून कौन है? मुतशद्दिकून कौन है? सुभान अल्लाह। और मुतफैहिकून कौन है? तर्जमा उलमा ने इसका बयान किया है। अल्लाह हमारे उलमा इकराम को इसका अजर जजील अता फरमाए। सरसारून का माना यह बताया गया है, सुभान अल्लाह, किसी भी मजलिस के अंदर खुद बात करता है, दूसरे को बात करने नहीं देता, कभी किसी को सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देता। यह भी एक किस्म का तकब्बुर है। सोच लीजिए, अभी अल्लाह के रसूल से करीब रहना है और अल्लाह के रसूल से दूर रहना है, नबी की मोहब्बत चाहिए या नबी की नफरत चाहिए। मजलिस में बहुत सारे मैं देखा हूं, सामने वाले को नहीं, मैं तुम्हारी सुनता ही नहीं, ऐसा बोलते हैं, मैं तुम्हारी सुनूंगा ही नहीं। अरे भाई, जब तुमने कहा है सामने वाले को भी मौका दो, उसको भी कहने का। सुभान अल्लाह। आपने भी देखा होगा ऐसे लोगों को। इसको अरबी में कहते हैं अस्सरसारून। क्या कहते हैं? अस्सरसारून। बहुत बोलता है, जबान बहुत चलाता, सर 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 जबान चलती है उसकी, सामने वाले को कभी बोलने का मौका देता ही नहीं। सेकंड, वल मुतशद्दिकून, अल्लाह के रसूल का जुमला है, जिसे अपनी लैंग्वेज पर फख्र है, जबान पर फख्र है। सुभान अल्लाह। मैं जरा और खुल के बात करता हूं। कभी कभी ऐसा तसव्वुर दिया जाता है, जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे कुछ भी नहीं आता। दो लोग आपस में अंग्रेजी सीखो, अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में आगे बढ़ाए। कुछ बोलते हैं तो उल्टा मतलब निकाल लेते हैं, इसलिए अल्लाह आखिरत, मगर इस पे तकब्बुर ना करो, किसी भी जबान पे तकब्बुर ना करो। अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीन आदमी हैं, दो आदमी किसी ऐसी जबान में बात ना करे जो तीसरे को नहीं मालूम होती हो। अल्लाहु अकबर। समझे भाई, समझे? किसी ऐसी जबान पे कभी तकब्बुर ना करो। सुभान अल्लाह। दो हो गए। तीसरी चीज, ये जो तीसरा माना है, साहबा ने खुद अल्लाह के रसूल से पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी, दो तो समझ में आ गया, ये मुतफैहिकून किसे बोलते हैं? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शरह बयान फरमाई, अल मुतकब्बिरून। सही इसका माना तकब्बुर करने वाले। तीनों का माना मिलता जुलता है। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए। ये 5-6 चीजें तकब्बुर की मजम्मत में। तकब्बुर किसे बोलते हैं? सुभान अल्लाह। यह भी आपने कई बार सुना है। आज इसका माना बोलकर, उसकी कुछ किस्में बताकर, उसका अंजाम थोड़ा बोल के ये जुमा मैं इंशाअल्लाह खत्म कर लेता हूं। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह बच्चे कुछ 10-15 मिनट में बरकत अता फरमाए, ताकि मैं ये मौजू को आज खत्म कर सकूं, एक और तीसरे जुमा पे मैं नहीं जा सकूं, ताकि आज ये मौजू खत्म हो जाए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं। तकब्बुर किसे बोलते हैं अक्सर लोग जानते हैं, मगर नबी ने कहा, यह भी मैं चाहता हूं, इसका राई के दाने के बराबर भी नहीं होना चाहिए। बोलते किसे हैं? खुद अल्लाह के रसूल का अल-किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास। अल्लाह से मेरी दुआ है, अल्लाह ये चीज मेरे अंदर से निकाले, अल्लाह मेरे भाइयों के अंदर से निकाले, अल्लाह जिंदगी बगैर तकब्बुर के गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने 2 जुमले इस्तेमाल किए। तकब्बुर बोलते किसे हैं? पहला लफ्ज है सुभान अल्लाह बतरुल हक, और दूसरा लफ्ज है गमतुन नास। सामने हक आ गया, सुभान अल्लाह, हक आने के बाद भी उसे छोड़कर दूसरे पर अमल करना, यह तकब्बुर है।
اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. سچائی آ گئی ہو اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس معنی میں اللہ کا شکر گزار ہوں یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں خاندان الگ ہیں یہ الگ ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہوا یہ سچائی ہے انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اللہ کا کلام آ گیا نبی کی حدیث آ گئی سارا خاندان مذاق اڑاتا ہے سارے لوگ مذاق اڑاتے اڑائیں تو اڑائیں میرے نبی کی بات آ گئی میرا دین وہی ہے میرا مسلک وہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک اس پر قائم رکھے. جی ہاں پہلی چیز ہے دلیل آنے کے بعد اس کا انکار کر دینا. دوسری چیز ہے غمت الناس. یہ کبھی زندگی میں نہ کرو میرے بھائیوں انشاءاللہ بولو. لوگوں کو حقیر سمجھنا. دو چیزیں پہلی چیز ہے سچائی کا دلیل کا انکار کرنا حق کا انکار کرنا اور دوسری چیز ہے لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ خود اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ جس کے اندر موجود ہے سمجھ لو اس میں تکبر موجود ہے. اس کی الگ الگ قسمیں ہیں میں نے قسموں کو نوٹ کیا ہے اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ میں ہر قسم پر بات کروں. نام گناتا ہوں. الکبر علی اللہ اللہ پر تکبر. کس پر تکبر؟ غور سے سن لو 10 منٹ میرے رہ گئے ہیں. اللہ کی ذات پر یہ انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں. ہر جمعہ کے دن نماز فجر میں ہم پڑھتے ہیں هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. کسی زمانے میں ذکر کرنے کے لائق یہ انسان نہیں تھا. اتنا کمزور انسان طاقت آنے کے بعد عہدہ آنے کے بعد منصب آنے کے بعد تھوڑا بہت علم آنے کے بعد خود کہتا ہے انا ربکم الاعلی. کیا بولتا ہے یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں جی میں سب سے بڑا رب ہوں. کہاں ہے تمہارا رب دکھاؤ. سبحان اللہ میں قرآن جب پڑھتا ہوں فرعون کے جو جملے ہیں فرعون کے جملے قرآن میں اس لیے رکھے گئے ہیں قیامت تک آنے والے ایسے تمام لوگوں کے لیے عبرت ہیں وہ. جی ہاں یا حامان ابن لی صرحا لعلی اے حمان ایک بلڈنگ بناؤ. قرآن کی آیت ہے صرحا لعلی اور زری لمبی بناؤ. میں چڑھ کر اس بلڈنگ پر جھانک کر دیکھنا چاہتا ہوں موسیٰ کا رب کہاں ہے. جملے کیسے ہیں یا حامان ابن لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. میں موسیٰ کے رب کو اوپر چڑھ کے دیکھنا. یہ جملے آپ کو آج بھی ملیں گے قیامت تک ملیں گے. اللہ کے خلاف بولنے والے اللہ کے خلاف باتیں کرنے والے بہت سارے لوگ ملیں گے. اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بچائے. یا الکبر علی اللہ الکبر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والے. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کیا لوگ باتیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کا کلیجہ کیسا جلاتے ہیں. سبحان اللہ سمجھ میں آ گئی بات. مسلمانوں کو کیسی تکلیف دیتے ہیں نبی پر تکبر کرتے ہیں. اللہ عز و جل لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. تیسری قسم الکبر علی العباد لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. چوتھی قسم الکبر بالمال. سبحان اللہ مال پر تکبر نہیں کرو میرے بھائی اللہ کے لیے نہیں کرو. اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس کی عطا ہے. ہم بالکل اس کے لائق ہی نہیں تھے اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے. ہمیشہ یاد رکھو دو لوگوں کو سامنے رکھو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنا کے رکھو. ایک عبرت ہے اور ایک ہمارے لیے آئیڈیل ہے انشاءاللہ. ایک نبی ہیں سبحان اللہ اللہ نے ان کو بڑی طاقت بھی عطا فرمائی عہدہ بھی عطا فرمایا مال بھی عطا فرمایا اور بڑے بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں اب سبھی لوگ اپنے گھر کے باہر وہ لکھ کے رکھتے ہیں ہاذا من فضلی ربی. یہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حضرت سلیمان شاید وہ لکھنے والے کو بھی نہیں معلوم ہوگا جو گھر کے باہر لگا رہا ہے اسے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کس نبی کی زبان سے نکلا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہے. جب اس عرش بلقیس کا لا کے رکھا گیا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ عرش وہاں سے یہاں جو آیا ہے تقریباً 3000 کلومیٹر کا جو ہے 900 میل جانا آنا 3000 کلومیٹر کا جو عرش لایا گیا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے میرے رب کے فضل سے یہ ہوا ہے. پوری زندگی بنا لو اس میں. یہ کمپنی میں نہیں اللہ کے فضل سے ہے. یہ گھر میرا نہیں کچھ نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہے. یہ تجارت اللہ کے فضل سے ہے. میں جو بنا ہوں ڈاکٹر انجینئر عالم جو بھی بنا ہوں اللہ کے فضل سے بنا ہوں. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ایک مسلمان کی یہ عادت ہونی چاہیے انشاءاللہ. دوسرا ایک آدمی ہے وہ ہمارے لیے عبرت ہے ہمیشہ کے لیے عبرت ہے. وہ انما اوتیتہ علی علم عندی. لکھ کے رکھو یہ جملے کام آئیں گے زندگی میں. انما اوتیتہ علی علم عندی. اور وہ صاحب کا نام ہے قارون صاحب. کیا نام ہے اس کا؟ قارون.
جب اس سے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے جو تجھے عطا فرمایا ہے اس میں اللہ کا بھی حق ادا کر، اتنا نہیں، تکبر نہیں کر۔ قارون کی زبان سے یہ جملہ نکلا، یہ جو کچھ بھی ہوئے میری وجہ سے ہے، میرے علم کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے، یہ میں نے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جاؤ نا معاشرے میں دیکھو، سوسائٹی میں دیکھو، آپ کو قارون کی زبان بولنے والے ملیں گے یا حضرت سلیمان کی زبان بولنے والے ملیں گے؟ آپ جا کے معاشرے میں چیک کر لو، چیک کرو۔ یہ جو عنوان میں دے رہا ہوں ایسے ہی بات نہیں جو ہمارے سے متعلق نہیں، ہمارے سے متعلق ہے۔ اللہ ہمیں دعا ہے اللہ سے حضرت سلیمان کی زبان بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو قارون کی زبان سے بچائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، وقت میرے پاس ختم ہو چکا ہے۔ ایک چیز آخری میں بول کر، انجام اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا خراب انجام رکھا ہے۔ اصل موضوع انجام ہی ہے، تکبر کا انجام کیا ہے۔ پہلے ہی ایک ہمارے بچپن سے فارسی زبان میں ایک شعر ہمیں سکھایا گیا ہے، تکبر عزازیل را خار کرد بزندہ نے لعنت گرفتار کرد۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، میرا پہلا سال اس مسجد میں عبد الشکور اسری رحمہ اللہ ہر سال آتے تھے رمضان کے اندر۔ اس سال بھی آئے، بڑے عالم تھے، اللہ انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارا فرض ہے کسی بھی عالم کا نام آتا ہے ان کے لیے دعا دے دو، انشاءاللہ تعالی ان کے لیے دعا دے۔ اس سال انہوں نے، میں اس دن درس نہیں دیا، شیخ کو موقع دیا گیا، 8واں پارہ تھا سورہ آراف کی آیت شیخ نے اٹھائی، ساری مجلس سے شیخ نے سوال کیا اس کا نام کیا تھا؟ ابلیس تو بہت سارے ہیں، اس میں اس کا نام کیا تھا جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ اور یہی شعر پڑھے ہو، تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا۔ تکبر نے عزازیل کو، نام اچھا ہے کر کے رکھ لیں گے بعد میں، لوگوں کو ضرورت ہے نا نیو نیمز، نئے نئے نام۔ عزازیل بڑا اچھا نام ہے، جی ہاں۔ تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر نے عزازیل کو ذلیل کر دیا، بزندہ نے لعنت گرفتار کرد، اور لعنت کے قید خانے میں، کیا لفظ ہے، لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے گرفتار کرتی، وہاں سے شروع ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز انجام میں یاد رکھ لیجئے، وقت ہو چکا ہے، مائک پر غور نہ کریں، میرے اوپر غور کریں۔ انشاءاللہ جتنے بھی الفاظ مل رہے ہیں اسے سمیٹ لیں، 5-10 منٹ میں جماعت انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دوسری چیز، ایک اصول اللہ کا یاد رکھو، جس چیز پر تکبر ہوتا ہے سزا اسی طرح کی ملتی ہے، سزا اللہ کے پاس اسی طرح کی ملتی ہے۔ قوم عاد ایک قوم گزری ہے، یہ عبرت لے کر آ رہا ہوں میں، انجام۔ اسے اپنی طاقت پر تکبر تھا، وَأَمَّا فَأَمَّا عَادٌ، وہ ہمیشہ کہتی تھی سبحان اللہ، من اشد منا قوہ، ہمارے سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے کیسے مارا معلوم اس کو؟ قوم عاد کو۔ تمہیں طاقت پر غرور ہے نا، سورہ حاقہ پڑھ لو، سورہ حاقہ، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ اللہ نے کہا تمہیں طاقت پر غرور ہے، میری ہوا کو سنبھالو۔ کس کو سنبھالو؟ ہوا کو سنبھال لو، دیکھیں گے تمہارے میں طاقت کتنی ہے۔ آج بھی جو قوم عاد کی طرح، فرعون کی طرح، قارون کی طرح، قوم سمود کی طرح اکر رہے ہیں، اللہ سے میری دعا ہے ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ان کا انجام ہمیں دکھائے۔ دعا تو کر سکتے نا بھائی، میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں 24 کے لیے۔ کب کے لیے؟ 24 کے لیے۔ ہمارا مسئلہ کیا معلوم؟ صبا الیکشن ہے تو آج دعا کرتے ہیں، جی ہاں، صبا ہے تو آج دعا، آج نہیں، 2500 سال پہلے اللہ کے رسول نے دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی نبی کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کب سے دعا کر رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا، آنے والی نسلوں میں ایک رسول کو بھیج۔ 2500 سال پہلے سے ایک نبی دعا کر رہے ہیں، آپ 6 مہینے پہلے سے نہیں کر سکتے؟ آپ رات دن دعا کیجیے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ کر، اللہ ان کو واپس نہ جتا۔ اللہم، ایسا نہیں، یہ دعا مسنون دعا یہ کرو، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اور تیرے سے جو ڈرتے نہیں ہیں نا ایسے لوگوں کو اللہ تو ہمارے اوپر مسلط نہ کر۔ تمہاری جمعہ کی، تمہاری سجدوں کی، تمہاری تہجد کی دعاؤں میں، عمرے اور حج کی دعاؤں میں اسے شامل کر لو، دیکھو انشاءاللہ اللہ حالات بدلے گا، انشاءاللہ اللہ حالات بدلے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ انجام میں جیسے بول رہا تھا، قوم سمود ہے، قوم سمود کو گھر بنانے کا آج بھی مدائن صالح کے نام سے آپ سعودی عرب جائیں گے، اس میں آپ کو پتھر سے چیر کر بنائے ہوئے گھر ملیں گے۔ آپ آج انہوں نے اسے ایک سائٹ سین بنا دیا ہے، پتھر سے چیر کر بنائے ہوئے۔ ہمارے استاد محترم نے کلاس میں کہا وہ ساؤنڈ پروف گھر بناتے تھے۔ کیسے؟ باہر سے ساؤنڈ ڈسٹرب نہ کرے، اللہ نے ان کو ساؤنڈ سے ہی مارا، آواز سے مارا اللہ نے ان کو۔ آواز ہے نا، چیخ، آواز ہی ان کے لیے عذاب بنی۔ جس آدمی کو جس پر غرور ہوگا، کتنے بڑے بڑے باڈی گارڈز، کتنے بڑے بڑے باکسر، کتنے بڑے بڑے کراٹے چیمپئن لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے تکبر کا جملہ استعمال کیا ہے، اور اللہ نے کیسے ان کا انجام کیا، آپ اٹھائیے چیک کیجئے یوٹیوب میں، آپ گوگل میں چیک کیجئے، آپ کو ایک لمبی فہرست مل جائے گی۔ جس چیز پر تکبر، کسی کو اپنے حسن پر تکبر ہے، اللہ وہی سزا دے گا۔ طاقت پر تکبر ہے، اللہ وہی سزا دے گا۔ علم پر، کس پر بھائی؟ علم پر کبھی تکبر نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمارے علم کو بڑھائے، اللہ ہمارے اندر اخلاق کو بھی بڑھائے، اور اللہ ہمارے اندر نرمی کو بھی بڑھائے۔ استاد محترم کی ایک بات بول کر دعا کر کے جمعہ ختم کر لیتا ہوں۔ نہد شاخ پر میوہ برخا کے زمین، نہد شاخ پر میوہ برخا کے زمین۔ سبحان اللہ، بہت اچھا سا جملہ ہے۔ جس شاخ پر میوے زیادہ لگتے ہیں، وہ شاخ ہمیشہ آسمان کی طرف نہیں ہوتی، وہ شاخ ہمیشہ زمین کی طرف جھکی رہتی ہے۔ صحیح ہے؟ نوجوان نسل، تم سے میرا سوال ہے، نہد شاخ پر میوہ برخا کے زمین، جس شاخ میں میوے بھرے رہتے ہیں وہ شاخ نیچے کی طرف ڈھلتی ہے۔ جس میں علم زیادہ آتا ہے اس میں نرمی زیادہ آنی چاہیے۔ اگر نرمی نہیں ہے تو سمجھ لو اس کا علم اسے فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل اس قبیح بیماری تکبر سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر نرمی پیدا فرمائے۔ اللہ عاجزی اور انکساری اور ڈاؤن ٹو ارتھ، اللہ یہ صفتیں، بہترین صفتیں اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں میں اچھے اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والا، والدین کی فرما برداری کرنے والا، بڑوں کا ادب کرنے والا، اچھے اخلاق والا نوجوان اللہ ہماری نسل کے ہر نوجوان کو ایسا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی اس دنیا میں پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ بھی اس دنیا میں مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے۔ جو لوگ بھی اس دنیا میں قرضدار ہیں اللہ ان کی قرضداری کو دور فرمائے۔ اللہ ان کی قرضداری کو دور فرمائے۔ اللہ ان کی قرضداری کو دور فرمائے۔ اللہ عز و جل جتنے بھی لوگ اس وقت میں ذمہ داریاں لے کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دے کہ وہ ذمہ داری ادا کر سکیں۔ بات ذمہ داری کی آ رہی ہے، الحمدللہ آپ بھی دعا کیجئے، اس مسجد کی بھی ذمہ داری کچھ لوگوں نے لی ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد کو شہید کر کے دوبارہ اس مسجد کو بنایا جائے گا۔ آج اس حال میں میں سمجھتا ہوں 5-6 صفیں کھڑتی ہیں، تقریباً 130-140 آدمی ایک حال میں کھڑے ہوتے ہیں، 600 آدمی انشاءاللہ ایک حال میں کھڑے ہوں گے۔ 600 آدمی قریب 2-3 کم ہو گئے تو مجھے نہیں پکڑنا اس دن انشاءاللہ۔ 600 آدمی انشاءاللہ ایک حال میں کھڑے ہوں گے۔ ایک خواب ہے، اللہ اس خواب کو تعبیر والا بنا دے، پورا کرے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ ذمہ داری ہے کچھ لوگوں کی، اور کچھ لوگ آئے بھی ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ان کے ذہنوں کو کھولے، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے جب یہ کام شروع ہوگا اسے اپنا کام سمجھ کر ہر آدمی آگے بڑھے انشاءاللہ تعالی، اور جلد از جلد اللہ کے اس گھر کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرے انشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اللہ کے گھروں کے سلسلے میں آگے آتے ہیں اللہ دنیا آخرت میں اس کا اجر ان کو عطا فرمائے۔ جن کے اوپر بھی جس طرح کی بھی ذمہ داری ہے، مسجدوں کی ہو، مدرسوں کی ہو، ماں باپ کی ہو، بچوں کی ہو، بہنوں کی ہو، اللہ ہر ذمہ داری کو اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں الگ سے مجھے چیٹی دینے کی ضرورت نہیں، میں دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ہماری مسجد میں کنٹینیو ایک آدمی آتے تھے، ابھی جمعہ میں نہیں آ رہے، رمضان میں کبھی کبھی آتے ہیں، ریلوے ڈپارٹمنٹ میں تھے، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، دل کو چیر کے سرجری کی گئی ہے۔ اس موقع پر ایک نمازی دوست کا حق ہے، کس کا حق؟ ایک نمازی دوست الگ الگ ہوتے نا، مسجد میں بازو کھڑ کے نماز پڑھنے والا دوست، سبحان اللہ، اس کا حق یہ ہے ہم دعا کریں
اللہ اسے جلد از جلد شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ اسے جلد از جلد شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ سب سے بڑی بیماری میری نگاہ میں شرک ہے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ بدعات سے بچائے، اللہ قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے۔ آج ایک اور جملہ شامل کر لیتا ہوں، اللہ ہر مسلمان کو حسن اخلاق والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو اچھے اخلاق والا بنائے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔